السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد الیاس۔ ناظرین، آج ہمیں جس موضوع پہ بات کرنی ہے بڑا ہی حساس موضوع، بیکاری پن۔ ناظرین، ویسے تو یہ موجودہ گورنمنٹ جس کسی بھی پارٹی کی ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی غریب غربا ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے وہ موجود ہو۔ لیکن پچھلے 10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بیکاری پن ہے اس پہ بالکل توجہ نہیں دی گئی۔ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، گلی محلے میں چلے جائیں، یا ایک سروے کے مطابق آدھے کلومیٹر کے اندر آپ کو 3 بیکاری نظر آئیں گے ایوریج۔ آپ کسی یونیورسٹی کا رخ کر لیں، مساجد میں چلے جائیں، ہاسپٹلس کی طرف چلے جائیں، یا عام معمولات زندگی کی بات کریں تو ناظرین یہ لوگ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں بھیک مانگتے ہیں؟ ناظرین، اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ غربت ہے، اور غربت کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ وہ گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر غربت بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اگر پہلے کسی فیملی کا ایک فرد بیکاری تھا تو آج اس فیملی کے سب لوگ جو ہیں وہ بیکاری پن کا شکار ہیں، گلی محلوں میں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات بڑی ہی بھیانک ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کا جو ریئل پروجیکشن ہوتا ہے وہ اس کے لوگوں کا رہن سہن ہوتا ہے۔ تصور کیجئے آج ہم کسی باہر کے ملک سے لوگوں کو بلا لیں کہ آئے ہمارا لیونگ سٹائل دیکھیں، تو جب وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو گلی محلوں میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ اس قدر ضد کرتے ہیں کہ نہ دینے والے کے یہ کپڑے بھی کھینچتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں؟ ناظرین، اگر اس طرح کا ہمارا فیس دنیا کو دکھایا جانا ہے، یا دوسرے ممالک کے سامنے ہمارا یہ فیس ریپرزینٹ کیا جانا ہے، تو اس کا مطلب آنے والے حالات اور بھی ہمارے لیے خطرناک ہوں گے۔ اگر آج ایک بیکاری خاندان کے گھر کے سارے افراد لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو ناظرین آنے والی ان کی ساری نسلیں جو ہیں وہ اس میں ملوث ہو گئی، اور یہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس کو کنٹرول کرنا ہے ہمیں۔ یہ ویڈیو دیکھیں آپ، جس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بیکاری کس طرح سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، کس طرح لوگوں سے یہ مانگتے ہیں، اور یہ ان کی معمول کی روٹین ہے۔ تو ناظرین، بڑی مایوس کن بات ہے کہ کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی کے اندر جہاں روزگار کی کمی نہیں ہے، جہاں روزگار کے مواقع ہیں، لوگ دوسرے شہروں سے ٹریول کرتے ہیں کراچی کی طرف، کہ اتنا بڑا شہر ہے، تجارتی مراکز ہیں وہاں پہ، اس کے باوجود جو بیکاری لوگ ہیں ان کی ریشو کراچی میں زیادہ ہے۔ اسلام آباد کی طرف آ جائیں، بڑا شہر ہے، کیپٹل ہے، اس کے باوجود لوگ وہاں پہ ہر جگہ آپ کو ملیں گے مانگتے ہیں۔ لاہور چلے جائیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ ناظرین، کسی بھی گورنمنٹ موجودہ ہو، پچھلی گورنمنٹ ہو یا آنے والی گورنمنٹ ہو، جس کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ ناظرین، اگر ہم کور لیول تک سوچیں، نچلی سطح تک سوچیں، تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے روزگار مہیا ہی نہیں کیا، جس وجہ سے یہ اس طرف آئے ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں وہ ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں سمجھتے، وہ اس پیشہ کو بہت برا سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دہاڑی کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بجائے اس کے
کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، لیکن جو لوگ ایڈکٹڈ ہیں، مانگنے کے عادی ہیں، جنہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیشہ جو ہے یہ بہت آسان ہے، آپ ہزاروں روپے اکٹھے کر سکتے ہیں ایک دن کے اندر، کوشش ہی نہیں کرتے کہ کسی دوسری جاب کی طرف جائیں. تو ناظرین، اگر ان کو مواقع فراہم کیے جائیں، اگر یہ بیگنگ جو ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے، ہم لوگ مستحق کو دیں لیکن جو مستحق نہیں ہے اس کو نہ دیں، تو اس پیشے سے لوگوں کو باز رکھا جا سکتا ہے. ناظرین، اگر ان لوگوں کو ہم روزگار کے مواقع ہی دے دیں، مثال لے لیجیے کہ ایک بیکاری ہے، وہ نشہ کرتا ہے، وہ نشہ مانگ کے بھی کرے گا، وہ چوری کر کے بھی نشہ کرے گا، لیکن اگر ہم اسے ایک مناسب روزگار فراہم کر دیں تاکہ وہ اپنی روزی خود کمائے، لوگوں کو تنگ نہ کرے، لوگوں کو اکنامکلی جو ہے وہ ویک نہ کرے، لوگوں کے کپڑے نہ کھینچے، بلکہ وہ خود اپنی روزی کا ذمہ دار ہو، خود وہ اپنا روزگار کمائے اور اس میں سے وہ جو مرضی کرے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ جہاں مرضی خرچ کرے. پھر اس کو احساس ہوگا، پھر اس کو یہ بات اس کی سمجھ میں آئے گی کہ نہیں، میں جو اتنی محنت سے کام کرتا ہوں، کماتا ہوں، اور میں اس کو ایسے ضائع نہ کروں، میں اس کو نشے کی صورت میں ضائع نہ کروں. تو ناظرین، بہت سی سجیشنز ہیں جو صاحب اقتدار ہیں ان کے لیے، کہ دیکھیں جو لوگ آج گلی محلوں میں مانگتے پھرتے ہیں، گرین پاکستان منصوبہ آپ نے اناؤنس کیا، اگر کلین اینڈ گرین پاکستان کے منصوبے کے تحت ان لوگوں کو روزگار دے دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگ کام کر سکتے ہیں. اس سے ہمارے سوسائٹی کے کافی فائدے ہو سکتے ہیں. نمبر 1، ان لوگوں نے کبھی محنت کی طرف توجہ دی ہی نہیں. اگر ہم ان کو راغب کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانیں کہ یہ ایک عام صحت مند انسان کی نسبت زیادہ کام کرنے والے لوگ ہیں. یہ جو مانگنے والے ہیں یہ زیادہ سخت ہوتے ہیں، گرمی میں بھی مانگتے ہیں، سردی میں بھی مانگتے ہیں، دھوپ ہو اندھیرا ہو، یعنی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اگر ان کو ہم پازیٹیو کام کی طرف لگا دیں تو یہ زیادہ محنت سے کام کر سکتے ہیں. دوسری بات، اگر یہ محنت کی طرف راغب ہو جائیں جو کہ پازیٹیو محنت ہے، یعنی شجر کاری میں لگ جائیں، صفائی میں لگ جائیں، تو یہ کیا کریں گے کہ جب یہ وہاں پہ بزی ہوں گے تو دوسرے لوگوں کو یہ تنگ نہیں کریں گے اور ان کے کپڑے نہیں کھینچیں گے. ناظرین، اس سے بھی بڑھ کر اگر ان لوگوں کو ہم مختلف کاموں کی طرف مصروف کریں تو پاکستان ترقی بھی کرے گا اور ان لوگوں کا بھی حصہ پاکستان کی ترقی میں شامل ہوگا. ناظرین، اگر ہم نے اس وقت اس کام کی طرف توجہ نہ دی، میں یہاں پہ یہ بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کا ایک انیشیٹو تھا کہ جس کے اندر بے روزگار لوگوں کو ٹھہرنے کے لیے اور کھانے کے لیے جگہ دی گئی، سونے کے لیے جگہ دی گئی. بہت اچھا قدم ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں یہ آپ کے علم میں لانا چاہوں گا کہ ہماری 10% آبادی جو ہے وہ اس کام کی طرف رجحان رکھتی ہے، جانا شروع ہو گئی ہے مانگنے کی طرف کہ کوئی نہیں، یہ آسان کام ہے. لیکن نہیں، اس سے ہماری تصدیق ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کا جو چہرہ ہے وہ نمایاں ہوتا ہے کہ یہ نہیں، یہاں پہ لوگ سلجھے ہوئے نہیں ہیں، اچھے سویلین نہیں ہیں، لوگ کام کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے. تو اگر یہ آبادی بڑھتی گئی تو ہمارے لیے بڑی فکر کی بات ہے. تو آج ہی ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، صوبائی لیول پہ یا وفاق کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے اور ان کو اپنی کاموں کے ساتھ شامل کر کے، گورنمنٹ کے کاموں میں شامل کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان سے کام لیا جائے، نہ کہ ان کو آوارہ چھوڑ دیا جائے
کہ آپ گلی محلوں میں مانگتے پھریں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ ایک مافیا کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، مافیا ان سے کام کرواتا ہے۔ تو مافیا کیا ہے ناظرین آپ بھی جانتے ہیں، جو لوگ ڈرگس سیل کرتے ہیں وہ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے پیسہ لائیں، تو پھر یہ مجبوراً چوریاں بھی کرتے ہیں، مجبوراً یہ مانگتے بھی ہیں، مجبوراً یہ گلی محلوں میں لوگوں کا سکون تباہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ بیکاری پن کا شکار ہیں۔ ہمیں آج ہی اس کا سوچنا ہے۔ ناظرین حوثی پاکستان کے ساتھ امید ہے کہ آپ بھی اس بات کی طرف فکر کریں گے کہ اپنے گلی محلے میں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ کسی کو جانتے ہیں اور آپ اس سے کوئی کام لے سکتے ہیں تو آپ ضرور اس کو محنت کی طرف راغب کریں اور بیکاری پن سے اس کی جان چھڑائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔